بہتر ہے۔ تو میں انوائٹ کرنا چاہوں گی سسٹر حاجرہ کو کہ وہ اپنا سیشن سٹارٹ کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج کا میں ٹاپک آپ سے شیئر ہو چکا ہے الحمدللہ. میرا ٹاپک ہے ماہ رمضان اور 7 بڑے چور. میں حاجرہ ذیشان اس ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی، ماہ رمضان اور 7 بڑے چور. اس میں ہمارے پاس جو ہے 7 پوائنٹس ہوں گے، جس میں سب سے پہلا چور ہوگا ٹیلی ویژن. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک چور ہے. یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادات سے محروم کرے گا. جیسا کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹیلی ویژن کتنی ایک فائدہ مند یا کتنی نقصان دہ ایجاد ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی ایجادات انسان کے لیے جہاں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، وہاں دوسری طرف اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز ہمیں اس وقت تک فائدہ دیتی ہے جب تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن یہاں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں ٹیلی ویژن ہمیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے اور کیسے ہمارا وقت چوری کرتا ہے. جیسے کہ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اب تو ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، بلکہ بعض گھرانے تو ہمارے علم میں ہے کہ ایسے ہیں کہ ان کے ہر کمرے میں الگ الگ ٹی وی ہوتا ہے. بزرگوں کے لیے خبریں سننے دیکھنے کے لیے الگ، عورتوں کے لیے ڈرامے اور مارننگ شوز دیکھنے کے لیے الگ، اور بچے پھر کیوں پیچھے رہیں کہ ان کے کارٹونز کے لیے بھی ان کے رومز میں الگ ٹی وی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ٹی وی جو ہے نا، رمضان میں ہمارا وقت قیمتی وقت ہوتا ہے جو عبادات کے لیے ہمیں مخصوص کرنا چاہیے، وہ چوری کرتا ہے. ہمیں روزے کی حالت میں بیہودہ ڈراموں، رمضان ٹرانسمیشن اور آج کل تو جو بہت معروف ہوتے جا رہے ہیں گیم شوز جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادات سے محروم کرے گا، قرآن سے غافل کرتا ہے. لیکن ہمیں نا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جہنم کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی یاد سے، اپنے قرآن سے غافل ہوتے ہیں تو پھر ہم جہنم کی طرف قدم قدم بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. یہ تو چھوٹا سا اس کا تعارف ہو گیا نا کہ ٹیلی ویژن ایک کیسا چور ہے، انتہائی خطرناک چور ہے یہ. اب اس سے بچنے کے لیے چند ایک ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کل جیسا کہ کچھ چیزیں اگر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں تو کچھ فائدہ مند بھی ہیں. جیسا کہ اسی ٹیلی ویژن کی ایک قسم ہے اسمارٹ ٹیلی ویژن. یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو کہ بہت عمدہ طریقے سے کام میں لائی جا سکتی ہے. اس پر ہم سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہو کر تو یوٹیوب سے جو ہے وہ دورہ قرآن سیشن سن سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان اسمارٹ ٹیلی ویژنس کو، اسمارٹ ایل ای ڈیز کو. تو یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے. لیکن ہر گھر میں بھی اسمارٹ ٹیلی ویژن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان جیسے طبقے میں اور مسلمانوں میں بھی ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے پاس ہر ایک کے پاس ہر سہولت بھی نہیں ہے.
لیکن چند ایک سہولتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے لیے بہت ہی آسانی سے اور نہایت کم قیمت میں جو ہے نا وہ ارینج کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر اسمارٹ ٹیلی ویژن نہیں ہے ہمارے گھروں میں تو اس کا ایک اور آسان حل ہے کہ سب سے پہلے گھر میں ایک بلوٹوتھ اسپیکر کا انتظام کریں. اگر ہم یہ آلموسٹ 500-600 کے قریب ہمیں مل جاتا ہے، تو اس پر بھی ہم اپنے دورہ قرآن سیشنز کو لگا سکتے ہیں فون کے ساتھ اٹیچ کر کے. الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت، اسماء الحسنی اور نعتیں سن سکتے ہیں. نہ صرف ہم خود سن سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری پوری فیملی اس سے کنیکٹ ہو جائے گی اور گھر میں ایک بڑا خوبصورت اور پرلطف سا ماحول بن جائے گا. بڑا ایسے کہہ لیں رمضان میں الحمدللہ بڑا پرمعطر سا ماحول ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت اور اسماء الحسنی سنتے ہیں. تو گھر والوں کا دھیان جب آپ اس طرف لگائیں گے نا کہ آپ مطلب ان کو اس طرف لا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن آپ نے بند کیا، تو پھر ایک اور کام کریں کہ کیبل یا ٹی وی کا کنیکشن کاٹ دیں یا نکال دیں کہ نہ ہو بانس اور نہ بجے بانسری. گھر کے بزرگوں کو تلاوت قرآن پاک اور نعتوں سے مسرور کریں تاکہ ان کا دھیان ہی نہ اس طرف جائے، وہ اسی میں اپنے آپ کو گم کر دیں اور پھر اس اسپیکر پر ہی دورہ قرآن کی آڈیو چلائیں، جو کہ گھر کی خواتین ظہر کے بعد افطاری کی تیاری کے دوران بھی سن سکتی ہیں. جب ہم مل جل کے کام کرتے ہیں گھر میں جتنی خواتین ہوتی ہیں تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح سے ہم بچوں کے ساتھ اسماء الحسنی اور دعائیں لگا سکتے ہیں. بچوں کو اسماء الحسنی یاد کروائے جائیں، جس سے الحمدللہ حدیث کے مطابق ہے کہ جنت ہم پہ واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ اگر ہم پورے 99 نام یاد کر لیتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کام بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے اور بچوں کو دعائیں سکھائیں گے تو اسی طرح سے بچوں کو یہ دعائیں لگا کر دیں گے اور انہیں ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں گے. جتنی دفعہ وہ سنیں گے، اس کو پڑھیں گے تو وہ یاد ہو جائیں گی. اس طرح کافی حد تک اس خطرناک چور سے چھٹکارا مل جائے گا. اب اگلا ہمارا چور ہے بازار چور. یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا. یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے، آپ کو بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا. وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہوگا اس میں. وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہوگا اس میں، مطلب ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے یہ چور. اور یہ چور اتنا شاطر ہے کہ ضروریات زندگی کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے لاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے گھر میں ہونی چاہیے، بچوں کے کپڑے خریدنے چاہیے، عید سے پہلے تیاری مکمل کر لیں. تو یہ چور جو ہے نا شیطان کا بہت قریبی دوست ہے، اس لیے شیطان کا خاص دوست ہے کیونکہ شیطان ہمیں رحمان سے دور کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ ہم عبادات سے غافل رہیں. لیکن ہمیں تو عبادات سے غافل نہیں ہونا، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان باتوں کو. تو اس چور سے بھی ہم اس طرح سے کچھ بچ سکتے ہیں کہ اس چور سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کی بھی ٹپس آپ کو دیتے ہیں. وہ اس طرح سے بچنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ ضروری اشیاء کی خریداری پہلے اگر کر لی جائے تاکہ رمضان میں بازار جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور ہمارا قیمتی وقت بچ جائے جسے ہم پوری یکسوئی سے عبادات میں لگائیں. لیکن اب جب رمضان شروع ہو گیا ہے تو ہم نے اگر اپنی شاپنگز کمپلیٹ نہیں کی گھر کی ضروری چیزوں کی، میں کپڑوں کی شاپنگ یا عید کی شاپنگ کی بات نہیں کر رہی، گھر کی ضروریات زندگی جو ہیں ہماری. اور اگر آپ میں سے کسی کی خریداری رہتی ہے تو ویسے آن لائن شاپنگ کا بھی آپشن استعمال میں لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ہمیں آخری عشرے سے پہلے عید کی تیاری کر لینی چاہیے. اور کافی حد تک خریداری کے معاملات سب سے بہترین حل ہے کہ مردوں کے سپورٹ کر دیے جائیں کیونکہ یہ کام انہی کا ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے. یہ انہی کے کرنے کا کام ہے بازار میں جانے والا، اور انہی پر بھروسہ کر لینا چاہیے. ہمیں ان کی لائی ہوئی چیزوں پر ہی نا باخوشی اور رضا اکتفا کرنا چاہیے، اپنی مین مکس نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ ہمارے بازار جانے میں اور مردوں کے بازار جانے میں بہت فرق ہے. جہاں ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں بازار میں، مردوں نے وہی کام 15 سے 20 منٹ یا حد آدھا گھنٹہ لگا کر وہ مکمل کر لینا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس چور سے بھی اس ٹپ کے ذریعے آپ بچ سکتے ہیں. اب ہمارا تیسرا جو ہے ماہ رمضان کے 7 بڑے چوروں میں تیسرا چور ہے جو کہ بالکل اس کا ٹارگٹ ہوتی ہی خواتین ہے، کچن چور. یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر اذکار سے محروم کرتا ہے.
اس سے پہلے جو والے جو 2 چور تھے نا وہ ہر طبقے کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، جیسے بزرگ بچے سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پھر بازار بھی سب جاتے ہیں، اور لیکن یہ جو چور ہے نا یہ صرف اور صرف خواتین کو ٹارگٹ بناتا ہے، لیکن ہمارے سامنے خواتین کے سامنے استعمال مردوں کو کرتا ہے یہ چور، کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات فرمائشیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آج یہ مینیو ہونا چاہیے یا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ چٹپٹا ہو جائے، تو طرح طرح کی ورائٹیز بنائے جائیں ڈشز میں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا دین اسلام ایک سادہ اور صاف ستھرا الحمدللہ مذہب ہے، طرح طرح کی فضول چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے، جس کا ہمیں سب سے پہلی روزے کے بارے میں سب سے پہلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، اور یہ کہ جو کھجور ہے وہ بہت اچھی سحری ہے۔ اب کھجور کتنی سادہ چیز ہے، اور اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ سادگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کھانے پینے کے معاملات میں۔ پھر اس جو کچن چور ہے اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ٹپ دیتی ہوں۔ کچن چور سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ سادہ غذا کھانا سنت ہے اور اس میں کتنی برکت ہے، برکت اور صحت بھی ہے الحمدللہ۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے، اس لیے اور سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ مرد کچھ چیز لانے کی وجہ سے ہمیں انکار کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں لا رہے، تو ہم ہی عورتیں ہی کہہ دیتی ہیں کہ نہیں آج یہ بنانا ہے، تو پہلے اپنی جو ہے نا تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور کچن کے کاموں کے حوالے سے خود کو زیادہ مصروف نہیں کرنا آپ نے۔ ہر گھر میں الحمدللہ 2 سے 3 خواتین ہوتی ہیں، تو سب مل جل کر کام کریں گے تو یہ کچن کا جو وقت ہے، یہ جو چور ہے یہ جلدی بھاگ جائے گا، ہم جلدی کام سے فارغ ہو جائیں گے اور اپنی عبادات اور ذکر اذکار کر سکیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک اور اہم بات اس کچن چور کے حوالے سے ہی کہ اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں یا چھوٹی بہنوں کو بھی جو ہے نا چھوٹے موٹے کاموں میں شامل کریں، اس طرح سے ان کی تربیت بھی ہوگی اور کام میں ہماری مدد ہوگی، کام بر وقت ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ ٹائم سے اپنی عبادات خود بھی کر سکیں گے، بچوں کو بھی شامل کر سکیں گے۔ اور جو ٹیلی ویژن چور ہے نا، اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہ جو ٹپس آپ کو دی ہیں، بلوٹوتھ اسپیکر لگائیں اور اگر اسمارٹ ٹیلی ویژن یوز کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کو شامل رکھیں گے نا، تو بڑوں کو بھی شامل رکھیں گے تو یہ کھانے پینے کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے ان فضول کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اگلا ہمارا ہے پوائنٹ سحری کی تیاری۔ یہ کچن چور جیسا ہی ہے، لیکن یہ نا ذرا بظاہر بزرگ چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری پر لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے مواقع سب چھین لیتا ہے۔ یعنی یہ چور ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ سحری تیاری اچھی سے اچھی کرو اور اس کام میں لگی رہو، کیونکہ یہ عین ثواب اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ چور آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری پر لگا کر آپ سے تہجد اور نوافل، تلاوت قرآن پاک اور دعا کے سب مواقع بھی تو چھین رہا ہے، اور ہم اسی میں خوش رہیں گے کہ ہم تو سب کے ساتھ روزے کا دگنا ثواب حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے روزے کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں اور سحری افطاری کروا کے دوسروں کے روزے کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم حاصل کر رہے ہیں، ثم الحمدللہ۔ لیکن فضولیات میں لگ کر ہمیں نہیں کرنا، وہی ہمیں اپنا جو وقت ہے وہ ہمیں دینا چاہیے اپنی عبادات کو، سب سے پہلے پریورٹی ہماری۔ اور جو رات کی عبادت ہے وہ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے جانتے ہی ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے اور رات کا قیام کتنا ضروری ہے، اور اس سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، روحانی طور پہ ہم مضبوط ہوتے ہیں کتنے رات کے قیام سے۔ اسی طرح سے جیسے کچن چور حل کا حل تھا، تو سحری چور کا بھی حل ہے، اور بہت آسان حل ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جو سالن یا کھانا افطار میں بنائے نا، جو سالن بنائے، جو ہنڈیا بنائے، اسی سے سحری میں برکت حاصل کریں۔ اور اگر سالن نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کے کھانے بنا رہی ہیں، پھر سے پریپریشن کر رہی ہیں جی سحری کے لیے کچھ نہیں، آپ دہی، دودھ کی ملائی وغیرہ سے بھی بہت اچھی غذائیت اور انرجی سے بھرپور سحری کر سکتے ہیں۔ تو یہ چور جو ہے نا کچن چور جیسا ہی ہے، کیونکہ دونوں اپنا کام کچن میں ہی دکھاتے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرواتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی کچن چور جیسا حل تلاش کریں۔ یعنی کہ پہلا پوائنٹ تو ہو گیا نا وہ جو افطار والا کھانا ہے، سالن ہے، اس کو
دوسرا پوائنٹ جو میں نے کچن چور میں آپ کو بتایا کہ مل جل کر کام کریں اور بر وقت عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. اس کے لیے جب مل جل کر کام کریں گے تو جلد ہو جائے گا. اور الحمدللہ یہ میں نے اپنی جو میرا ذاتی تجربہ ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. یہ جو میں نے ٹپ آپ کو دی نا کہ گھر کی بچیوں کو لگائے, میں نے گھر میں اپنی بھتیجیوں کو اپنے ساتھ اس میں شامل کیا ہوا ہے. الحمدللہ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور وہ ساتھ کام کرتی ہیں, تو اس سے ہم لوگ الحمدللہ سحری کھا کر آدھا گھنٹہ پہلے فری ہو جاتے ہیں, جس سے ہمیں جو ہے وہ اذکار کرنے کا وقت مل جاتا ہے. اگر کسی نے ہم نے کورسز جوائن کیے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پڑھائی کا وقت صبح کا کتنا خوبصورت اور اچھا وقت ہوتا ہے جب ذہن بہت فریش ہوتا ہے, وہ وقت مل جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا سحری کی تیاری کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے بس اٹھیں اگر, تو مل جل کر کام کرنے سے یہ ہو سکتا ہے. اور پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں سب سے پہلے, اور اگر نوافل ادا کریں تو سحری میں اور برکت ہوگی. اور پھر سحری کی تیاری کے لیے پھر کچن میں آ جائیں, کچن کی طرف پھر آئیں. یہ ضرور کریں, نہ کہ یہ کہ آپ 1:30 بجے سے یا 2 بجے سے اٹھ کے صرف سحری کی تیاری میں لگے ہوں اور ہمارے پاس صرف جو ہے ایون 2 نوافل پڑھنے کا بھی وقت نہ ہو. پھر اگلا چور ہے ہمارا سوشل میڈیا چور. جی, تو یہ چور بڑا پروفیشنل ہے, یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت, دشنام, گالم گلوچ کا مرتکب کر کے چھوڑے گا. وہ کیسے کہ یہ چور نا کچھ چھپا رستم ٹائپ کا ہوتا ہے, یعنی کہ ہر وقت تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چور ہمارے اندر یہ کام کر رہا ہے. کہ بظاہر ہم نے اگر فون اٹھایا ہے تو سب سے پہلے لیتے ہیں کہ کال ہی اگر کر رہے ہیں کسی سے بات کریں, اپنی بہن سے ہی کر رہے ہیں, یا مدرس ہیں تو اپنی بیٹیوں سے کر رہی ہیں, تو وہ باتوں میں اتنی مشغول ہو جائیں گی کہ کوئی کہیں کی بات, ادھر کی بات, غیبت, چغلی, جھوٹ, اور ایون جب اگر کوئی بات ہوتی ہے غصے میں ہم گالم گلوچ تک بھی آ جاتے ہیں, ہمیں اپنے روزے کا بھی خیال نہیں رہتا. تو اس کا بہترین حل ہے نا کہ ہم اس چور سے ہی دور رہیں, یعنی کہ ہم فون کا اتنا استعمال ہی نہ کریں, کیونکہ یہ چور تو ہر دم ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا, یہ ہم سے ہی زیادہ کام کرواتا ہے سارے. تو اس کا بچاؤ کا سب سے آسان حل ہے کہ فون کا استعمال کم کر دیں, بلا ضرورت اپنے فون کو ہاتھ میں مت رکھیں. کیونکہ حدیث نبوی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے اسلام کی خوبی اس کا لا یعنی لغو باتوں سے بچنا ہے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اب آپ خود بھی سمجھ رہے ہو کہ لا یعنی باتیں کون سی ہیں. کیا کوئی بھی کام کی بات جب ہم تفصیل سے فونوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوں, واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں یا فیس بک یوز کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا ہوش رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. کبھی ہم اپنی ریکارڈنگ سنیں نا, فون کو ریکارڈنگ پہ لگائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کچھ بول رہے ہیں, کتنا کچھ غلط بول رہے ہیں, اور کتنا جو ہے کسی اپنے غیبت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, چغلی کرنے میں, جھوٹ بولنے میں. تو اس لیے اس کا آسان حل ہے کہ زیادہ سے زیادہ فون سے دور رہیں. ہاں, جہاں تک اب ہم نے جو ورچوئل اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں فون کے ساتھ زیادہ رہنا پڑتا ہے ٹچ, تو یہ سیم وہی بات ہے کہ ہر چیز کا استعمال انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. جب آپ کے کورسز ہوں, جب آپ کی کلاس ہو, تبھی آپ فون کو اٹھائیں, اس کو استعمال میں لائیں, اور جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں اور گھر کے باقی کام کریں. کاموں سے فارغ ہو کر اپنی عبادات کریں, تلاوت قرآن کریں, اذکار کریں. اذکار تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے. ایون کہ جب ہم کچن میں کام کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہمیں اذکار, اپنی زبان کو جو ہے نا اذکار سے تر رکھنا چاہیے. اس سے کام میں بھی بہت برکت ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارا لغویات کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اب اگلا ہمارا چور ہے لوڈو گیم چور. یہ بھی بڑا معروف ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, ابھی بھی ہے زیادہ تر دیہی علاقوں میں, دیہاتوں میں. یہ بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں آتا ہے, جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں اور یہ انہیں رمضان میں لوڈو گیم میں الجھاتا ہے. یہ وقت کے ضیاع کے ساتھ یہ باہم جھگڑا بھی کرواتا ہے. یہ چور جو ہے نا وہ بس اس کی دیہاتوں میں تو شکل پائی جاتی ہے نا, لوڈو گیم کھیلتے ہیں نوجوان حضرات, جبکہ شہروں میں آج کل اس کی ایک نئی شکل ہے, وہ فلموں کی صورت میں, ڈراموں, اور سب سے بڑھ کے
جس کا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وکٹم آج کل گیم شوز کا، مطلب بظاہر بڑی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے لیکن بے حیائی اور بےہودگی جو ہے نا ان کی ایک ایک چیز سے ٹپک رہی ہوتی ہے. لڑکیوں کو بےہودہ دکھایا جا رہا ہے، فلموں گانوں ڈراموں کی بھرمار ہے اس میں. بظاہر کیا ہے جی، گیم شو ہو رہا ہے، گیمز کھیلی جا رہی ہیں. بس ان سب چوروں کا مقصد ہے ہمارا قیمتی رمضان کا وقت چوری کرنا. تو لوڈو کے حوالے سے تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ بھی کروں گی کہ اس کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے. سورہ المائدہ آیت 90 میں 90 میں، اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اب یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں غور کریں کہ شراب اور جوئے کے ساتھ اس کو مماثلت دی گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہمارے طبقے میں اسلامی معاشرے میں ہمارے شراب اور جوئے کو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آستانوں پہ بیٹھ کے پانسے کھیلنے والوں کو، لوڈو کھیلنے والوں کو، یہ تاش کارڈز کھیلنے والوں کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. یہ جگہ جگہ ان کی ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، دیہاتوں میں تو زیادہ تر. تو یہ جو ہے اس گندے شیطانی کام میں لوگ جو ہے انوالو ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اس کو گندا شیطانی کام بولا گیا کیونکہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ غلط کہ یہ جھگڑا کرواتا ہے، اور جوا اس پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، شرطوں کے ساتھ ہار جیت ہوتی ہے. یہ بہت غلط ہے. سورہ مائدہ آیت 90 ہے اس کی، اس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. دوبارہ سے میں آیت پڑھ دیتی ہوں. اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. مطلب ان سے بچ کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں. ہم کہیں نا کہ ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں جی، یہ بھی چلتا رہے اور ہم فلاح پر ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو قبول ہوتی ہیں. ایسے نہیں قبول ہوتی. جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان احکامات کی پیروی نہیں کریں گے جو قرآن پاک میں ہمیں بتائے سمجھائے جا رہے ہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے فلاح پا سکیں گے؟ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے، قرآن کے ساتھ ہماری رغبت نہیں ہوگی، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اور انہی چیزوں سے تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اور الحمدللہ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ قرآن صرف آخرت کی کامیابی کی دلیل دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن تو وہ الحمدللہ کتاب ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہمیں دیتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان سے دور رہ کر، ان لغویات سے دور رہ کر یہ جو ہے اپنے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. ہمیں اپنا ہر دم محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے شرعن اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے. جی. اور آج کل تو جو حالات جا رہے ہیں نا، قدم قدم پہ ہمیں اپنے محاسبے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو لوڈو گیم چور ہیں، عموماً یہ فارغ نوجوان جو ہے نا، یہ ان کو رمضان میں الجھائے رکھتا ہے. اور ایک اور وکٹم جو ہے اس کی وجہ سے بھی، اور کچھ گیمز اور ان سوشل میڈیا جیسے لغویات کی وجہ سے بھی، کہ مرد حضرات ہیں نا، وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھنے کا عمل یا قرآن کو سمجھنے یا اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کا عمل صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، جبکہ اس میں جو ہے عورتوں کو ہی کرنا چاہیے، یہ بچوں کو بھی انہیں ہی پڑھانا چاہیے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی. لیکن ایسا نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں ایز پیرنٹس جو ہیں، انہیں بچوں کی تربیت میں کام کرنا ہوتا ہے، اور انہیں خود سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی. تو اس سے بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ الحمدللہ اس کے بارے میں اتنی بڑی آیت موجود ہے سورہ المائدہ میں، اور لغویات کے بارے میں بھی ہے سب. اب اگلا ہمارا آخری چور والا پوائنٹ، آخری چور ہمارا نیند چور ہے. یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں ضرر رساں نہیں ہے، مگر یہ بہت چالاک ہے. یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر سلاتا رہتا ہے، دن کا اکثر حصہ سلائے رکھے گا، اور آپ اپنی عبادتوں اور سعادتوں سے محروم ہوں گے. تو اس طرح سے یہ چور جو ہے وہ نیند کی سستی میں جی اٹھیں گے تو روزہ ہمیں تنگ کرے گا، روزہ لگے گا،
اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وقت کی اہمیت سے ہی ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو صحیح طور پر لے کر چل سکتے ہیں، اس کو جان کر ہی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، بہت سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں وقت، فجر اور عشر ذی الحج کی قسم کھائی، اس سے بھی وقت کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھائی، اس سے بھی وقت کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ رات کی قسم جب وہ چھپ جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے، اور دن میں کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ اسی طرح سے احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور سورۃ العصر جس میں زمانہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث آپ کو کوٹ کرتی ہوں یہاں پہ آپ کے لیے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور فراغت، اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے، جب تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں ہمیشہ رہنی ہیں اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا ہے، یعنی کہ اب سو لو پھر کر لیں گے، پھر ہو جائے گا، یہ کام پہلے کر لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے قرآن پاک۔ حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ ان کو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، لہٰذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس نے اپنی زندگی، نمبر ایک، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یعنی کہ ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، کیا پڑھا، کس پہ عمل کیا، کیا کچھ کھایا، کیسا کھایا، حلال کھایا یا حرام کھایا، اور پھر اس نے اپنے، نمبر دو یہ کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، یعنی کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پہ وقت لگاتے ہیں، اس پر عمل کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں ہم، اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یعنی کہ کمانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، حلال طریقے سے کمایا، طیب طریقے سے، اور کیسے خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بھی کیا ہیں، مطلب صدقہ خیرات اس میں کیا، فضولیات پر تو خرچ نہیں کیا۔ اور پھر چوتھا ہے کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا، یعنی کہ دن بھر کیا سستی اور کاہلی میں سوئے رہے ہم، یا ہم نے کوئی ایسا بھی کام کیا اپنے جسم کو ان کاموں میں بھی لگایا جن جن میں اپنی انرجی کو سرو کرنا ضروری تھا، جیسے ہم نے دین، سب سے اہم کام دینوں اسلام کے اشاعت میں اپنے آپ کو کھپایا، گھلایا اپنے آپ کو، اس میں کس حد تک ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چلے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ اس طرح سے کچھ ہے۔ نیند کا جو ٹاپک ہے یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اسپیشل سیشن بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وقت کی اہمیت پر ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ غور دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس کو۔ آخری حدیث آپ کی طرف سے کوٹ کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اور اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا، تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ اب آپ کو خود اس حدیث سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، تو کہ کتنا ضروری ہے کہ جو معاملات ہمارے سپرد کیے گئے ہیں، جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہوں، ان کو پورا کرنا کتنا، قیامت آنے سے پہلے اپنی، ہماری قیامت صغریٰ، جو موت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، تو قیامت صغریٰ کے بھی آنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سیشن
پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ نے اپنی رائے دینی ہو تو انشاءاللہ آپ اس پہ دے سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اور ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گی کہ ہمارے رمضان سیریز کا دوسرے سیشن کا اختتام ہوا ہے۔ امید ہے اس سیشن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سب ہمارا ایف بی پیج دیکھ لیجئے جو کہ ہم چیٹ باکس میں شیئر کر رہے ہیں، اور اپنے ریویوز لازمی دیجیے گا، اور ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے ہم آپ کو نمبر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے فیس بک پیج ہمارا اپنے فرینڈس، اپنے فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔